ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا توکل کرتا ہوں کہ میں تو اپنا کیمل بھی ٹائی نہیں کرتا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ ٹائی یور کیمل فرسٹ دین ڈیپینڈ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے، لیکن سب سے پہلے تم سائیکالوجسٹ کے پاس تو جاؤ. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ توکل اینڈ تھیراپی سائڈ بائی سائڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. جیسے کہ ٹرک کا ایک دم سامنے آ جانا آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا، لیکن آپ گاڑی کی بریک دبا دیں گے، یہ آپ کے کنٹرول میں تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں اب لگ رہا ہے کہ یہ ہپنوٹائز نہیں تھے، کیونکہ ماشاءاللہ ڈاکٹر نشابہ نے بہت ہی اچھے پوائنٹس بتائے اور ان کو سن کے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا تھا. اور میں ریکویسٹ کروں گی یہاں باہر جو لوگ ہیں اگر وہ مجھے سن سکتے ہیں تو آپ اندر ضرور آئیں، کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ہے اور ٹاپک ہے توکل اینڈ تھیراپی. ایک سینیریو دیکھتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کون کون ہے جو ڈرائیونگ جانتا ہے؟ ٹھیک ہے، کافی لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ لوگ ڈرائیونگ کرتے کیسے ہیں. تو آپ میں سے کون لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ لوگ ڈرائیونگ کرتے کیسے ہیں؟ ڈونٹ ٹیل می کہ ان لوگوں کو نہیں پتا کہ ڈرائیونگ کیسے ہو رہی ہوتی ہے. ایک بندہ گاڑی میں ہوتا ہے اور گاڑی چل رہی ہوتی ہے. اس کو کسی نے دیکھا ہے، ایکسپیرینس کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر جن لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں تھوڑا سا آپ کو ایک سینیریو سمجھاتی ہوں. امیجن یور سیلف کہ آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، ہائی وے پہ ہیں اور کار چلا رہے ہیں، اور اچانک سامنے سے کوئی ٹرک آتا ہے اور آپ کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ نے بریک پہ پاؤں دبانا ہوگا یا آپ یہ کہیں گے کہ او اللہ ہیلپ می، مجھے اس سچویشن سے نکال دیں کسی طریقے سے؟ جبکہ کنٹرول آپ کے پاس ہوگا تو آپ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ بریک دبا رہے ہوں گے. اور جو لوگ بریک نہیں دبا رہے ہوں گے وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ لوگوں کو کیا فیل ہوگا؟ وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں، چیخ تو مار رہا ہے، لیکن ایک بندہ پورے ہوش و حواس میں نہیں ہے. اگر وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری مدد کر، جبکہ وہ اپنے پاؤں کے نیچے بریک دبا سکتا ہے. اسی طرح یہی سینیریو اگر ہم سامنے رکھیں تو اکثر کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہیں ہماری لائف میں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ او اللہ میری مدد فرما، لیکن اپنے مینس جو ہوتے ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے. ہم کیسے ڈرائیونگ سیٹ پہ، اپنی لائف کی ڈرائیونگ سیٹ پہ، تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے بریک کب دبانی ہے، اور ہم صرف یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو اتاریں گے اور ہماری مدد ہو جائے گی. تو دس از ناٹ پاسبل ایٹ آل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انڈیڈ آئی ایم ود یو، اور اللہ کا ساتھ ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سامنے ڈفرینٹ لوگوں کو بھیج رہے ہوں گے آپ کی مدد کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہ مینس پرووائڈ کر دیں گے جس سے آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں. امیجن دا سیم سینیریو کہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے سامنے ٹرک یا کوئی چیز آتی ہے، تو آپ کا پہلا سٹیپ یہی ہوگا، اور ایک انٹیلیجنٹ ہیومن کا پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو بریک کو دبا دے گا، اور جب بریک دبا دے گا تو گاڑی رک جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. جیسے کہ ٹرک کا ایک دم سامنے آ جانا آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا، لیکن آپ گاڑی کی بریک دبا دیں گے، یہ آپ کے کنٹرول میں تھا. اب آ جاتے ہیں کہ واٹ از توکل اینڈ واٹ از تھیراپی. تو ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ڈفرینٹ سچویشن میں کوئی بندہ بہت غمزدہ ہے تو اسے کہیں گے کہ اللہ سے رابطہ کرو، نماز پڑھو. کسی کی فیملی چلی گئی تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ نماز پڑھو، تم اذکار نہیں پورے کرتے ہوگے، تم روزے نہیں رکھتے ہوگے، تو یہ وجہ ہے کہ تم ڈپریشن فیل کر رہے ہو. اور ایک اور متھ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس سائیکالوجسٹ کے پاس جاؤ، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لیں گے، لیکن سب سے پہلے تم سائیکالوجسٹ کے پاس تو جاؤ. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ توکل اینڈ تھیراپی سائڈ بائی سائڈ ہے، یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹر نشابہ نے بہت ہی اچھی مثال دی حضرت مریم کی. حضرت مریم نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ کاش وہ غم کی سچویشن میں تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ کاش میں مٹی ہوتی یا میرے
سینیریوز جو تھے جو ان کے ساتھ چل رہے تھے وہ اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ کاش میرا وجود جو ہے اس وقت نہ ہوتا، میں نہ ہی ہوتی، اس سچویشن سے نہ گزرتی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس وقت یہ نہیں کہا کہ اسٹرانگ بنو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس ایشو کو ایڈریس کیا کہ غم نہ کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہا کہ فیئر مت کرو، غم مت کرو، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود جو ہیں وہ ایشوز کو سب سے پہلے ایڈریس کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اس کی ایگزامپل کچھ متس ہیں اس بارے میں کہ کیا توکل نہیں ہے. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ توکل کیا نہیں ہے. اپنی فیلنگس کو سپریس کرنا توکل نہیں ہے. توکل ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اچھا تم جو فیل کر رہے ہو اس کو مت فیل کرو. توکل یہ نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ جو آپ فیل کر رہے ہیں آپ اس کو ایکسپریس کریں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بلیو رکھیں کہ وہ آپ کو مینس پرووائڈ کرے گا. اپنے تمام ایکشن لینے کے بعد اللہ کے ساتھ رجوع کرنا وہ توکل کہلاتا ہے. اور یہ بھی ایک میتھ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم کچھ بھی نہ کریں اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کر دیں گے. اللہ نے اس دنیا کو کیا بنایا ہے؟ دارالعمل بنایا ہے. ہم نے یہاں پر عمل کرنے ہیں، اور ان عمل میں ہم لوگوں نے ڈفرینٹ ایکشنز جو ہمارے کنٹرول میں ہیں. تو اب ایسا نہیں ہوگا کہ ہر جگہ پہ آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی جائے گی. گائیڈ لائن 1400 سال پہلے پرووائڈ کی جا چکی ہے قرآن کی شکل میں، جو شاید ہم نے صرف اوکیجنلی پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو توکل اور تھیراپی یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے اگر مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہیں، جس طرح ابھی ڈاکٹر نشابہ بتا رہی تھی کہ سال میں کتنے کیسز آ جاتے ہیں سوسائڈل. ابھی میں کل جو میرا ٹاپک تھا وہ سوسائڈ کے اوپر تھا، اور جب میں اس کی اسٹیٹسٹک پڑھ رہی تھی تو پاکستان اٹ سیلف سے اگر ہم لاہور کے کیسز دیکھیں تو 1000 سے زیادہ تھے جو سوسائڈ کے رپورٹ ہوئے تھے. تو آپ یہ دیکھیں تو سوسائڈل ریٹ بڑھ رہا ہے. اگر ہم ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے اور ہم ان کو بس یہ کہیں گے کہ سپریس کرو اپنے آپ کو یا بس توکل کرو، تو توکل تبھی کام آئے گا جب آپ نے اپنے سارے مینس اختیار کر لیے ہوں گے. ایک حدیث کے مطابق ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اتنا توکل کرتا ہوں کہ میں تو اپنا کیمل بھی ٹائی نہیں کرتا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ ٹائی یور کیمل فرسٹ دین ڈیپینڈ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ اپنے مینس سارے پورے کریں گے تو ہی توکل اور تھیراپی کام آئے گی. تو آج بس میں صرف اس ٹاپک کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور انشاءاللہ کبھی اس موضوع پہ لانگ ڈسکشن ہوگی. اور کیونکہ کویسچن آنسر آپ لوگوں کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو ہم لینا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر نشابہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ لوگ کوئی بھی کویسچن کر سکتے ہیں اگر آپ مینٹل ہیلتھ سے گزر رہے ہیں، فزیکل ہیلتھ کا کوئی چیلنج آپ فیس کر رہے ہیں. اور ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی لائف میں اس وقت جو بھی پرابلم چل رہا ہے کل وہ پرابلم نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی ایک ہی سچویشن میں زیادہ ٹائم نہیں رکھتے. آج اگر آپ آج سے 5 سال پہلے چلے جائیں تو شاید آپ کو جو پرابلم تھا آج آپ کہتے ہوں گے کہ اس نے تو مجھے اسٹرینتھن کیا، اس نے تو مجھے لرننگ پرووائڈ کی، اور آج میں اپنی زندگی میں جہاں پر پہنچ گئی ہوں اس میں اس پرابلم کا بھی بہت رول ہے جس میں نے ریزیلینس شو کیا تھا. تو جو یہ پرابلمس ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے آتے ہیں. اور کہیں کہیں مینٹل ڈس آرڈر کی اگر بات کی جائے تو دس از ناٹ ٹیبو. آپ مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. آئی مائی سیلف جو NLP therapist and as well as I'm a trainer of NLP, Neuro Linguistic Programming and Hypnosis. اور اس کے علاوہ I am life coach as well. We develop tool kits جو آپ ہمارے اسٹال پہ مل جائیں گی ڈپریشن، انگزائٹی اور OCD پہ. اور آپ 101 کے لیے بھی ہم سے ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ناؤ فلور از اوپن فور کویسچنز اینڈ آنسر. جزاک اللہ خیر.